میں نے اس معاشرے سے ایک بہت اہم بات سیکھی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے آنے والی نسلوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، رسمیں نہیں نبھانی ہوں گی۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ انہیں جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو اپنی بہوؤں سے جہیز لینے کی ضرورت نہ ہو۔ قابل ہونا صرف ڈگری کا نام نہیں، قابل ہونے کا مطلب ہے خودداری، ذمہ داری اور خود انحصاری۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی صرف قابل ہی نہ ہو بلکہ شادی کے وقت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا پورا حق رکھتی ہو۔ وہ اتنی مضبوط ہو کہ کہہ سکے میری خواہشات میری ذمہ داری ہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات پر بیوی کو مس مینجمنٹ کا طعنہ ملتا ہے، اور پھر وہی عورت جو گھر سنبھالتی ہے خاموشی سے خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ اور ہاں، چاہے وہ میری بہو ہی کیوں نہ ہو، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ اگر اسے کوئی سکل نہیں بھی آتی ہوگی نا، تو میں اسے سکھاؤں گی، میں اسے انڈیپینڈنٹ بناؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں چاہے میں نے اپنے بیٹے کی کتنی ہی اچھی تربیت کیوں نہ کی ہو، آخر تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، جو عورت کو کمزور دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میری بہویں کبھی اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی، نہ شوہر کے نہ سسرال کے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ پہلے بیٹی سے جاب کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور پھر اسی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پر اسے ترسایا جاتا ہے۔ انفیکٹ اپنے ہی بچوں کی ضروریات کے لیے جب پیسے مانگتی ہے تو اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خوددار عورت بغاوت نہیں ہوتی، وہ صرف انصاف مانگتی ہے۔ اگر ہم واقعی اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو بیٹیوں کو کمزور نہیں قابل بنائیں، اور بیٹوں کو حاکم نہیں ذمہ دار۔ یہی اصل تربیت ہے اور یہی اصل کامیابی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔